کچھ غلطیاں اگر انسان کے اندر ایسی ہو جائیں تو وہ آدمی کبھی بھی فیض نہیں پا سکتا اپنے مرشد سے۔ ان میں سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ 20ویں جلد صفحہ نمبر 581 پر تحریر فرماتے ہیں کہ مرید یہ اعتقاد رکھے کہ میرا مطلب اسی مرشد سے حل ہوگا، اور اگر دوسری طرف توجہ کرے گا تو مرشد کے فیوز و برکات سے محروم رہے گا۔ اعتقاد مرید یہی رکھے کہ میرا مطلب بس صرف اور صرف اسی مرشد سے حل ہوگا، اگر وہ دوسرے کی طرف متوجہ ہوگا تو اپنے مرشد کے فیوز و برکات سے ہمیشہ محروم رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ والے اگرچہ وہ زمین کے اندر ہوں یا زمین کے اوپر ہوں، وہ فیض دیتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں، فیض بھی دیتے ہیں اور روحانی طاقت بھی دیتے ہیں۔ اللہ والے، اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین۔ دوستو توجہ فرمائیں۔ اور دوسری چیز اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر طرح مرشد کا مطیع ہو، تابعداری کرے، جان اور مال سے اس کی خدمت کرے، محبت کی پہچان یہی ہے۔ اور تیسری بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرشد جو کچھ کہے اس کو فوراً بجا لائے اور بغیر اجازت مرشد کے اس کے فعل کی اقتدا نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے مرشد اپنے حال و مقام کے مناسب ایک کام کرتا ہے تو مرید کو اس کا کرنا زہر قاتل ہے۔ اس لیے جو بھی کام مرشد کہے اس کو فوراً بجا لائے، اگر کوئی کام کرتا ہے تو مرشد کی اجازت کے ساتھ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کام مرشد کرے اس کی اجازت کے ساتھ، مرشد کی اجازت کے ساتھ ہی وہ کام کرے، اگر بغیر مرشد کی اجازت کے کرے گا پھر یہ مرید کے لیے زہر قاتل ہے۔ اور چوتھی چیز مانتے ہیں کہ جو ورد وظیفہ مرشد تعلیم کرے اس کو پڑھے اور تمام وظائف بقایا جو وظیفے ہیں وہ چھوڑ دے، جو وظیفہ مرشد دیتے ہیں بس اسی وظیفے کو کرتا رہے۔ اپنی طرف سے کوئی بھی وظیفہ پڑھنا شروع کیا ہے تو جناب علی یا کسی اور آدمی نے اس کو وہ وظیفہ بتایا ہے تو سبھی کو چھوڑ دے، بس وہی وظیفہ کرے جس وظیفے کی مرشد کریم نے اجازت دی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور وظیفہ نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانچویں چیز فرماتے ہیں کہ مرشد کی موجودگی میں ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہو، مرشد کی موجودگی میں دل، دماغ، ضمیر مرشد کی بارگاہ میں حاضر رکھے، بالکل ادھر ادھر کوئی توجہ نہ دے، یہاں تک کہ سوائے فرض اور سنت کے نماز نفل یا اس کے علاوہ کوئی اور وظیفہ کرنا چاہتا ہے مرشد کی اجازت کے ساتھ کرے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں مرشد کی اجازت کے ساتھ کرے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں چھٹی چیز حتی الامکان ایسی جگہ نہ کھڑا ہو کہ اس کا سایہ مرشد کے سایہ پر جائے۔ ہوئے ہوئے ادب دیکھیں یار، ادب، کمال ادب اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسی جگہ پہ بھی نہ کھڑا ہو کہ جہاں اس کا سایہ مرشد کے سایہ پر جا رہا ہے، اور اس کا یہاں تک کہ اس کا کپڑا بھی مرشد کے کپڑے کے اوپر نہ ہو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی پوری زندگی میں جب گھر سوتے تھے اس سیٹ کی طرف منہ نہیں کرتے تھے جس سیٹ کی طرف ان کا مرشد خانہ تھا، اس سیٹ کی طرف تو نہیں کرتے تھے جس سیٹ کی طرف ان کا مرشد خانہ تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم نے جب سے بھی دیکھا ہے آپ کو کبھی ادھر جناب علی پوں کر کے سویا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا یار ادھر تو میرا مرشد خانہ ہے اور میں مرشد خانے کی طرف پوں کر کے سو جاؤں، بے ادب ہو جاؤں، حالانکہ کئی میل دور تھا مرشد خانہ، کئی میل دور تھا، لیکن پھر بھی مرشد خانے کی طرف پوں کر کے نہ سوئے۔ یہ ہے ادب، یہ ہے ادب۔ اور جو اتنا ادب کرتے تھے کہاں ان سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جناب علی انہوں نے اپنے مرشد اور اپنے استاد کے سایہ کے اوپر بھی اپنا سایہ جانے دیا۔ یہ ادب ہے بابا، مرشد کا ادب ہو تب فیض حاصل ہوتا ہے، اور جب فیض رک جائے پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر لاکھوں کتابیں پڑھتے رہیں، لاکھوں مجدد ہونے کے دعوے کرتے رہیں، لاکھوں اپنے امام بنانے کے دعوے کرتے رہیں، میں فلاں امام، میں فلاں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں ادب ختم وہاں سب کچھ ختم، بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا ساتویں چیز، فرمایا کہ مرشد کے مصلی پر بھی پیر نہ رکھے، اس کی طہارت
اور وضو والی جو جگہ ہے وہاں پر بیٹھ کر یہ طہارت و وضو بھی نہ کرے جہاں مرشد وضو کرتا ہے۔ ادب دیکھیں یار، ادب، یہ ہے ادب کا عالم۔ اور مرشد کے سامنے نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے، مرشد کے سامنے بیٹھ کر۔ ہاں اگر مرشد اجازت دے دے کہ بیٹھیں یہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں، پھر ان کے حکم کا جناب تکمیل کی جائے گی، کوئی مذائقہ نہیں، پھر ان کے سامنے بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتا ہے اور پی بھی سکتا ہے۔ اور جب مرشد کے سامنے بیٹھے، اعلیٰ حضرت فرماتے جب مرشد کے سامنے بیٹھے تو کسی سے پھر بات چیت نہ کرے، بس اپنی نظر مرشد پر ہونی چاہیے، دل دماغ ضمیر اپنے مرشد کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہونا چاہیے اس کا۔ اور 12ویں چیز آپ فرماتے ہیں کہ جس جگہ مرشد بیٹھتا ہو اس طرف پیر بھی نہ پھیلائے اگرچہ وہ سامنے نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کمال ادب یار، کمال ادب۔ اور 13ویں چیز، اس طرف منہ کر کے تھوکے بھی نہ، یہ بھی مرشد کی بے ادبی میں آ جاتا ہے۔ جب اس حد تک مرشد کا ادب ہوگا پھر جناب علی اس کو کچھ فیض حاصل ہوگا۔ اگر یہاں تک اس کو ادب نہیں ہے پھر لاکھوں دعوے کرتا رہے، کچھ بھی نہیں مل سکتا اسے، کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک ادب ہونا چاہیے، اس کی طرف منہ کر کے بھی نہ تھوکے جس سیج پر مرشد خانہ ہے۔ دوستو وہاں اس کی طرف تھوک نہیں سکتے کیونکہ بے ادبی کا خدشہ ہے۔ اور جو یہ کہے کہ بڑے حضرت صاحب، میرے مرشد صاحب فلانے، ان کے گھر والے ایسے تھے، ان کا یہ تھا، ان کا وہ تھا، اس بے ادب کو کہاں سے فیض حاصل ہو سکتا ہے یار، ایسے بے ادب آدمی کو؟ اور جس کو مرشد کا فیض حاصل نہیں ہو سکتا اس کو دین کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، آزما کر دیکھ لے، کبھی بھی اس کو جناب علی نہیں حاصل ہو سکتا دین، اور نہ ہی اس کو دین کی سمجھ آ سکتی ہے۔ دین اس کو سمجھ آتا ہے جس کے دل دماغ ضمیر میں مرشد کا ادب ہونا چاہیے، بس اپنے رہبر کا ادب ہو، اپنے پیر کا ادب ہو، اپنے مرشد گرامی کا ادب ہو، اس کو دین حاصل ہو سکتا ہے، اس کو دین سمجھ بھی آ سکتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو کچھ مرشد کہے اس پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے اور کہتا ہے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لے۔ اور 15ویں چیز آپ نے فرمایا کہ اپنے مرشد سے کرامت کی خواہش نہ کرے، یہ خواہش نہ کرے کہ میں جناب علی کرامت دیکھوں، میں کرامت دیکھوں، یہ خواہش نہ کرے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پڑھا رہے تھے درس مبارک، درس پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آیا، آ کر بیٹھا اور کہا کہ جب تک میں کرامت نہیں دیکھوں گا میں مرید نہیں ہوں۔ 10 سال بیٹھا رہا حضرت داتا علی حجویری کی جناب علی صحبت میں، 10 سال کے بعد جانے لگا۔ آپ نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہتے ہیں بس جا رہا ہوں، آیا تھا، میں نے کہا کہ کوئی کرامت دیکھوں گا پھر مرید ہو جاؤں گا، میں نے 10 سال میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا یار بتا 10 سال کے اندر میرا کوئی کام شریعت کے خلاف بھی دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ مرشد کا ادب جب تک ذہن میں نہ ہو جناب علی فیض حاصل نہیں کر سکتا، کبھی بھی فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 25 چیزیں ایسی لکھی ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ 25 چیزیں ان کو ذہن نشین نہیں رکھے گا کبھی بھی مرشد سے فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ان تمام چیزوں میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ ادب ہے۔ اگر اس کے اندر ادب نہیں ہے، مرشد کا، مرشد خانے کا، اس جگہ کا جہاں مرشد بیٹھتا ہے اس جگہ کا اس کے اندر ادب نہیں ہے، جہاں مرشد رہتا ہے اس جگہ کا اس کے اندر ادب نہیں ہے، مرشد کی آل اولاد کا اس کے اندر ادب نہیں ہے، یہ آدمی کبھی بھی فیض حاصل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی فیض حاصل نہیں کر سکتا، اگرچہ کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اگر فیض حاصل کرنا ہے سر نگوں ہو کر رہنا پڑے گا، بس اپنی زبان کو تالا لگا دے، کبھی بھی اس کی زبان اپنے مرشد کا یا مرشد خانے کی طرف نہ چلے، تب یہ فیض حاصل ہوگا۔ اگر نہیں ادب کرے گا فیض سے بھی محروم رہے گا اور ذلیل و رسوا ہو جائے گا کائنات کے اندر، اور پھر دین کیا، دین کا کچھ بھی اس کو سمجھ نہیں آئے گا، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ادب، دوسری چیز شریعت مطہرہ، مرشد جس طریقے پر چلاتا ہے اس کو یہ خاموش ہو کر اس کی طرف چلتا جائے، بس
مرشد کا، مرشد خانے کا ادب اس کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور ان میں سے پہلی 5 چیزیں ایسی ہیں اگر آدمی کے اندر وہ پائی جائیں کبھی بھی جناب یہ فیض حاصل نہیں کر سکتا مرشد۔